کسی نے ہمارے ساتھ کیا. تو جسمانی تکلیف کے لیے بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی تو ہم اس سے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں، اور اگر زبانی تکلیف پہنچائی تو ہم بھی اس کا بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر کسی نے ہمیں زبانی برا بھلا کہا ہے تو اس کے بدلے میں ہم اسے زبانی تو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر الزامات نہیں لگا سکتے کہ اس نے ہمارے اوپر الزام لگایا تو اب ہم بھی اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. نہیں، یہ جو غلط کام ہے کہ بیجا الزام لگا دینا کسی کے اوپر، یہ معاملہ درست نہیں ہے. اور دوسری شکل یہی ہے، قانونی طور پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے، اور جو شخص پھر معاف کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو اس کے صبر کے مطابق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بدلہ عطا کرتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ اس میں ایک لفظ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کا تھوڑا سا سن لیجیے. مسئلہ. مسئلہ کہتے ہیں کہ کسی کی ناک، کان اور دوسرے اعضاء یعنی کہ کوئی بھی ایسی حیت اختیار کر جائے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے چہرے بنائے ہیں اور ہمارے چہرے کا جو نقش بنائے ہیں ان کو بگاڑ لینا. آج کل دیکھیے ہم سوشل میڈیا کے انٹرنیٹ کے دور میں ہیں. آج کل کتنی ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں جس کے اندر وہ جو چہرے کے اوپر جو ہے جی وہ غریب قسم کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. تو اس میں بعض جگہ تو صرف ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میک اپ والی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، وہ تو تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہو جاتی ہے. لیکن بعض جگہ پر جو ایسی ایڈیٹنگ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جانور کی شکل جو ہے وہ انسانی شکل پہ لگا دی جاتی ہے. کہیں پر بلی کے کان لگا دی جاتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ کتے کی شکل جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے. تو یاد رکھیے یہ بھی ایک طرح سے مسئلہ کے حکم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. لیکن آج اس دور کے اندر جو ہے ہم نے اپنی شکلوں کا خود ہی کیا کرنا لگا ہے، اپنے مسئلہ بنانا شروع کر دیا. کہیں کتے کی شکل بنا دی جاتی ہے، کہیں بلی کی، کہیں کسی جانور کی، کہیں پر کسی کی. تو بہرحال ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی منع کرنا چاہیے کہ یہ درست عمل نہیں ہے. اور اللہ نے جو ہماری شکلیں بنائی ہیں، میک اپ تو دیکھیں کیا جاتا ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، مزید بگاڑنے کے لیے میک اپ نہیں کیا جاتا. لیکن اس قسم کی جو ایڈیٹنگ کی جاتی ہے باقاعدہ پھر وہ تصویریں ایک دوسرے کو سینڈ کی جاتی ہیں، اسٹیٹس پہ لگائی جاتی ہیں، بہرحال اس سے احتیاط تھوڑی بہتر ہے. اور آگے دیکھیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ، اور صبر کریے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ غم نہ کریے ان پر. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور آپ نہیں ہوں تنگ، مِمَّا يَمْكُرُونَ، ان کے مکر و فریب سے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگار ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں. آخر میں اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات کے اندر تسلی دی ہے، کیونکہ جب آپ علیہ السلام دعوت دیتے اور لوگ قبول نہ کرتے، آپ علیہ السلام بڑے تنگ ہوا کرتے. تنگ سے مراد یعنی غم زدہ ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نبی آپ تنگ نہ ہوئیے، آپ جو ہے وہ غمگین نہ ہوئیے، اور جو ہے جی آپ غمگین نہ ہوں، آپ صبر کریے. آپ صبر کریں گے، صبر کا آپ جو ہے بدلہ کس سے لیں گے، اللہ ہی کو، اور اللہ ہی آپ کو صبر دے سکتے ہیں. اور جب آپ اللہ کے لیے صبر کریں گے تو اللہ آپ کے صبر کو آسان کر دیں گے. دیکھیے ایک صبر کیوں ہوتا ہے، ایک صبر اس لیے انسان کرتا ہے کہ ہم کسی کا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں، ہم کسی سے بدلہ لینے پر قادر نہیں ہیں. کہ ہمیں تکلیف تو بڑی ہے، ہم کوشش تو بڑی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو نہ ذرا مزہ چکھائیں، لیکن ہماری طاقت اتنی نہیں ہے، ہماری قدرت اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس پاور اتنی نہیں کہ ہم اس کو کچھ کہہ سکیں.
ہم ڈرتے ہیں اس سے، یا وہ رتبے میں ہم سے بڑا ہے یا مال میں زیادہ ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے اس کا، اس لیے چپ ہیں، لیکن کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، تو یہ صبر نہیں ہے۔ اگر انسان ایسے مقام پر ہوتا ہے تو یاد رکھیے وہ تو دل کے اندر کیا ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کرنا بھی چاہتا ہوں کر بھی کچھ نہیں پاتا۔ یہاں پر دوسری شکل بیان کی گئی کہ نبی آپ صبر کریں، اور صبر میں مدد اللہ ہی آپ کے لیے دیں گے، اور صبر کرنا اللہ ہی آسان کریں گے۔ کہ صبر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی معاملے کے اوپر صبر کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے ہمارے پاس پاور ہو یا نہ ہو، ہم اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں یا نہیں، ہم اس کو کچھ سنانے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن جب ہم نے صبر کا ارادہ کر لیا تو اب یہ ہے کہ اللہ میں نے آپ کے لیے صبر کیا ہے، میں کہہ تو سکتی ہوں اس کو بہت کچھ، لیکن میں نے صبر تیرے لیے کیا ہے۔ یہاں پر جب انسان یہ نیت کرتا ہے نا کہ اللہ تیرے لیے صبر کر رہی ہوں، پھر اللہ پاک ہماری کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کی مدد کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو ہمارے دل کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں بڑی غصے کی، اور جہاں دیکھیں ایک ہوتے نا کیفیت، ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا کر جائیں، لیکن کچھ کر بھی نہیں پاتے، تو انسان دل کے اندر بڑا جو نا غصے کے عالم میں ہوتا ہے، اللہ ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ ہمارے دل کو سکون پہنچا دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں تو یوں کہیں کہ اللہ پاک ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ جب ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو جو انتقام کے جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور جہاں انتقام کے جذبات ہوں، بدلے کے جذبات ہوں، بدلہ لے بھی نہ پا رہے ہوں، تو انسان شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب صبر کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، تو وہ جذبات اس کے کیا ہوتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے دل کو کیا مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر دے گا، اور صبر اللہ کس کو دیتا ہے، اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کی وجہ سے جو صبر لینے سے جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ چلو ابھی بدلہ تو لیں گے لیکن ابھی موقع نہیں آیا، جب کبھی ایسا موقع آئے گا نا جب اس سے بدلہ لیں گے، ابھی تو یہ بھی صبر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والذین هم محسنون، کہ وہی لوگ ہیں نیکوکار، یعنی کہ جو اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں پر دو لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، دو صفات کا، دو خوبیوں کا ذکر فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کے زندگی میں تقویٰ ہو، اور دوسرا اس کے اندر احسان ہو۔ احسان کا مطلب کیا ہے، اچھا سلوک ہو، اس کے اندر اچھا سلوک لوگوں سے پایا جاتا ہو، تو اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ہر معاملے میں آتی ہے۔ تو تقوی کا مطلب کیا ہے، تقوی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حساب سے نمازی ہے، اپنے حساب سے روزہ رکھتا ہے، اپنے حساب سے نیک ہو، نہیں، جو شریعت کے حساب سے اعمال صالحہ کرتا ہے متقی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو متقی ہو اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے، تو اللہ کی مدد ہر معاملے میں ان کے ساتھ آتی ہے۔ اور جب جس شخص کے لیے اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو کوئی بھی شخص اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ نے متقی اور محسنین بیان فرمایا ہے، تاکہ ہمارے بھی ہر معاملے کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے۔ تو آج ہماری سورت جو ہے اسی کے اوپر ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل جو ہے ہم سورہ حجر شروع کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔